بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا یہ نام 7 بار پڑھ لو۔ گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ پورا محلہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ محترم ناظرین، وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ پاک کا یہ مبارک نام بس 7 دفعہ پڑھ لیں۔ اتنا رزق آئے گا 7 نسلوں تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، ہماری نظر میں وضو صرف منہ ہاتھ دھونا ہے، لیکن آپ لوگ شاید وضو کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے۔ صرف ایک بار کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گی، پھر آپ خود کہیں گے کہ ہمیں ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، وضو کرنے کے بعد ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے، اگر وہ وظیفہ آپ کر لیں، یعنی جو شخص وضو کے بعد وظیفہ کرے گا اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، وضو کرنے کے بعد صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے، جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ ہوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھ سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ ڈرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے، اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کے مسلمان کو پاک رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا، تو پھر وضو کیا کریں گے؟ اور وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی، اس حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ موت کا کچھ پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کرنے کا سب سے بڑا ثواب ہے کہ باوضو ہو کر سونے والا، یعنی رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، تو اس کے لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ بس وضو کی حالت میں سویا کرو، آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور 7 روزے کا بھی ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ جو وضو کرتا ہے اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، اس کے بعد چلتے پھرتے آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ
رات کے وقت سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو اپنے بستر پر جاتے ہی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یا حیّم یا قیوم کو بس 7 بار پڑھنا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کسی بھی جمعے کے دن 1000 بار یا حی یا قیوم پڑھتا ہے اور جو وضو کے بعد اس کو پڑھتا ہے اسے روزی غیب سے پہنچتی ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تو ہر وضو کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو کبھی بھی رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ 2 نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یا حیّ یا قیوم کا معنی جو ہمیشہ زندہ رہے۔ اب ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہتا دنیا میں سوائے اللہ کے۔ ہمیشہ کے لیے اگر نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، تو یہ صرف اللہ کی ہے۔ اور یا قیوم اس کا مینار قائم رہنے والا، اور یا قیوم کا معنی قائم رہنے والا، وہی قائم رہے گا جو ہمیشہ زندہ ہے، یعنی ہمیشہ اللہ ہی کا رہیں گے، اور ہمیشہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی شخص وضو کرنے کے بعد اس وظیفے کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقیناً اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، سورہ اخلاص ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے لڑکا یا لڑکی کی شادی یا نکاح میں رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ جس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کو روزانہ صبح کے وقت چلتے پھرتے صرف 8 مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سونے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھا کر لیتے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر اور چہرے اور جسم کے اگلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 3 بار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورہ اخلاص کا ورد کیا اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔